بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. مائی نیم از قاضی اصفر احمد فراز. مائی سبجیکٹ از پاکستان اسٹڈیز جی. آئی ایم دا پارٹ آف پنجاب گروپ آف کالجز. سو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام بحیثیت پاکستان کی نظریاتی اساس، اسلام ایز دا آئیڈیالوجیکل بیس آف پاکستان. سو ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام بحیثیت پاکستان کی نظریاتی اساس، اسلام ایز دی آئیڈیالوجیکل بیس آف پاکستان. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی بیس جو ہے، پاکستان کی بنیاد جو ہے، جو اساس ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ ریلیجس ہے. لائک جب بھی ہم ایک لفظ بولتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، تو آٹومیٹیکلی ایک آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. سو اس ملک کی جو بنیاد ہے، جو بیسز ہیں، جو فاؤنڈیشنز ہیں، وہ ریلیجن کی بیسز پر ہیں. اب ہم اس میں یاد رکھنا اسٹوڈنٹ، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی لانگ کویسچن شروع کرنا ہے، جب بھی لانگ کویسچن سٹارٹ کرنا ہے، تو اس کی پہلی ہیڈنگ انٹروڈکشن، تمہید، جہاں سے ہم سوال کا آغاز کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ ذرا براڈر اسپیکٹ میں آ جاتی ہے، ایک وسیع معنوں میں آ جاتی ہے. سو یہاں ہم نے جو ہیڈنگ دی وہ انٹروڈکشن کی ہے، کہ انٹروڈکشن ہوتا ہے سوال کا آغاز، کہ ہم نے سوال کو جب شروع کرنا ہے تو وہ کس انداز سے کرنا. اس میں آپ دیکھیں سمپل سی ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے کہ یہ جاننے سے پہلے کہ اسلام بحیثیت پاکستان کی نظریاتی اساس کیا ہے، we must know that what is an ideology. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے. سو ہم شروع کرتے ہیں نظریہ سے، جس کی ہیڈنگ میں نے دی نظریہ کا مفہوم، میننگ آف آئیڈیالوجی. میننگ اس کا جو نظریہ کا مفہوم ہے، ادھر لکھا ہے فرانسیسی لفظ آئیڈیالوجی کا ترجمہ ہے. یہ دو اجزاء آئیڈیا اور لوجی پر مشتمل ہے، جبکہ نظریے کا مفہوم انداز فکر اور تصور حیات. لائک بہت بڑا ورڈ ہے آئیڈیالوجی، نظریہ، تصور حیات، پوری زندگی کی آئیڈیالوجی جو ہے نا جی، وہ اس پر بیس کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ نظریہ کے بغیر ہم موو نہیں کر سکتے، کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. علامہ اقبال کی شاعری دیکھ لیں، علامہ اقبال کی ساری شاعری نظریاتی ہے. وہ فوکس کر رہے ہیں انسان کو، فوکس کہ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن، اپنی شناخت کرنی. اب وہ نظریہ شناخت دیتا ہے آپ کو. سو ہم یہاں نظریے کا جو مفہوم ہم نے دیکھا، اس میں دو چیزیں، ایک انداز فکر، ہاؤ وی تھاٹ، ہم سوچتے کیا ہیں، ہماری تھنکنگ کس نوعیت کی ہے، اور ہمارا لائف سٹائل کیا ہے. سو اس بارے میں نظریہ ایک بہت بڑا وسیع اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلے ہیڈنگ کی طرف. نیکسٹ ہیڈنگ جو ہماری ہے وہ ہے تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل، سول اینڈ سوشل ایکشن پلان. ایکشن پلان، لائحہ عمل، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے مقاصد کیا ہیں، زندگی کن راستوں پر چل کر ایک ڈیسٹینیشن، ایک منزل کو حاصل کرے گی، اس کے لیے بھی نظریہ بہت ضروری ہے. یہاں سمپل سی ایک میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ کسی قوم کا مشترکہ نسب العین ہوتا ہے جی. ہر قوم کا ایک کامن آبجیکٹو ہوتا ہے، ایک کامن. یاد رکھیں قائد اعظم نے، سر سید احمد خان نے، علامہ اقبال نے، جتنے بھی یہ تھنکرز تھے، ونڈرفل لیڈرز تھے، فلاسفرز تھے، ہیومن بینگز تھے، انہوں نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ یوز کیا. اب اس قوم کی آئیڈینٹی، اس قوم کی سیپریٹ آئیڈینٹی کیا ہے، کہ ہماری آئیڈیالوجی کی بیسز اسلام کی ہیں، آئیڈیالوجیکل بیسز جو ہیں وہ اسلام کی ہیں. سو قوم کا کامن موٹو آف اے نیشن، ایک قوم کا مشترکہ نسب العین جو ہے وہ نظریہ ہوتا ہے. اس کے بعد نظریہ کے وسیع معنی آ جاتے ہیں، براڈر میننگ. لائک ہم اس کو
ایک وسیع انداز میں دیکھتے ہیں کہ نظریہ ہوتا کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں میں نے کچھ ہنٹس دیے. اعتقادات اور زندگی کے مقاصد, اعتقادات اور زندگی کے مقاصد, beliefs and the objective of life, as we have mentioned earlier کہ اس میں objectives of life شامل ہے. اس کے بعد معاشرہ کو ایک شکل فراہم کرنا. معاشرہ ڈسپرس نہیں ہوتا, اس میں ایک کامن فیکٹر ہوتا ہے. لائک کامن فیکٹر کیا ہے؟ ابھی ذکر ہوا ریلیجن کا, نظریہ اسلام, بیسس جو ہیں وہ اسلام کی. سو ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے ایک اسلامی معاشرے کا, وہ ہمیں ایک سیپریٹ آئیڈینٹی دے رہا ہے. پھر اعتقادات, رسم و رواج, بلیفس کیا ہیں, وے آف لائف کیا ہے, ٹریڈیشنس کیا ہیں, کسٹمس کیا ہیں, اینڈ ریلیجس افیئرز, مذہبی معاملات. ان تمام کو جب ہم گیدر کرتے ہیں, ان تمام کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں, تو وہ ایک نظریے کا, آئیڈیالوجی کا ایک براڈر ایسپیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے وسیع معنی میں. اس میں ہماری سوسائٹی لائک اسلامک سوسائٹی اور ادر سوسائٹیز میں ڈفرینسز ہیں. وہ ڈفرینسز کیا ہیں؟ وہ اختلافات نہیں میں کہتا, وہ فرق کیا ہے دوسرے معاشرے اور ہمارے معاشرے میں. اگر ہم ویسٹرن کلچر دیکھیں تو ویسٹرن کلچر میں ایک آپ کو سویلائزیشن ضرور ملے گی, لیکن ریلیجن سے تھوڑی سی دوری ملتی ہے. ہم ریلیجسلی اس ریفرنس سے بہت سٹرونگ ہے, آخرت پر یقین. ہمارے مذہب میں, اسلام میں, مور دین 90% چیزیں انویزیبل ہیں, ہڈن ہیں, پتہ نہیں ہے. پتہ ہے دکھائی نہیں دیتے. لائک انر, ہمارا ان سائڈ جو اندرونی کیفیات ہیں وہ بڑی سٹرونگ ہے. اب ہمارا معاشرہ کس چیز پر بیس کرتا ہے؟ اسلام دیگر معاشروں کی نسبت الگ شناخت کا حامل اسلامی اصولوں پر قائم ہے, جس کی بنیاد قرآن مجید اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. Separate identity of Islamic society based on Islamic principles, Holy Quran and Sunnah of Hazrat Muhammad Khatam al-Nabiyyin صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں امپورٹنٹ جس کا میں نے ابھی مینشن کیا کہ ہماری سیپریٹ آئیڈینٹی کیا ہے, الگ شناخت کیا ہے, وہ سب سے پہلے اسلامک پرنسپلز ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں, اپنے کسٹمز, ریچولز, ویلیوز, بلیوز, ہر چیز, ہمارے ایکٹس جو ہیں وہ اسلامی اصولوں پر قائم ہیں. اور اس کے بعد دو امپورٹنٹ چیزیں, ایک قرآن مجید, ہولی قرآن, اللہ تعالیٰ کا کلام, اور another the one of the most important factor آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنت ہوتی جی ایکٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری, دیٹ از امپورٹنٹ. حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قول اور فعل, وی مسٹ فالو. اف وی فالو the sunnah of خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, ہم will become a nation, ایک قوم بن جاتے ہیں, اور ہم دوسرے معاشروں سے مختلف ہو جاتے ہیں, ہم دوسری اقوام سے مختلف. اچھا اس میں ایک چیز بچوں آپ کو کلیئر کروں, I'm superior, نیگیٹو وائبز آ رہی ہیں, I'm different, لائک یہ کمپیریٹیولی پازیٹیو ہے. سو اگر ہم کہیں کہ ہم دوسرے معاشروں میں کی اقوام کی نسبت مختلف ہیں, ساؤنڈز گڈ, از اے بیٹر سینٹینس. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ماخذ, اسلامی نظریے کے ماخذ, سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی. سورس یہ کہاں سے رہی ہے, اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے, اس کی بیسز کیا ہے, اس کے ماخذ کیا ہیں. اس میں دیکھیں جی, اسلام کے ابدی اصولوں پر افراد کا ایمان پختہ ہے. پھر وہی بات آ گئی ایمان کی, جبکہ اسلامی نظریے کا سرچشمہ قرآن مجید, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اسلامی رسم و رواج, وہی چیزیں کہ یہ اسلامی نظریہ کہاں سے گرو کرتا ہے, اس کا سیڈ کہاں سے آ رہا ہے,
اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے, اس کی بیسز کیا ہے. نمبر 1 ہمارا ایمان. جیسے ابھی میں نے آپ کو مینشن کیا, مور دین 90% چیزیں انویزیبل ہیں, جس میں آخرت ہے, پڑھا ہے, یقین ہے, نہیں دیکھی, پتہ نہیں. جنت ہے, دوزخ ہے, فرشتے ہیں, اس کے بعد ولی اولیاء گزر گئے دنیا سے, انبیاء, پیغمبر, خلفاء راشدین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نے کچھ نہیں دیکھا, لیکن we have a faith, ہمارا اس پر مکمل یقین ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے, پختہ ایمان. اچھا, پختہ ایمان لیڈز ٹوورڈز, ہمیں آگے لے جاتا ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا, عقیدہ جو ہے نا جی از a first step towards, ایک پہلا قدم ہے آپ کی پختگی کی جانب. سو ایمان پختہ ہے, اس میں دوسری چیز قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یہ ماخذ ہیں. اور رسم و رواج, ہماری ٹریڈیشنز, ہماری ویلیوز کیا ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں رسم و رواج. رسم و رواج, کسٹمز جو ہیں جی, ایسے رسم و رواج جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں, which are not against the Islamic teachings. ایسے کسٹمز جو اسلامی تعلیمات کے اگینسٹ, منافی نہ ہوں. مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ کسی مخصوص خطہ یا علاقہ میں رہ کر اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. لائک مسلمز آر فری, کس صورت میں کہ what they are doing or what they are following, if that is not against the religious norms, principles, values, they can follow. اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ جی ود ان certain limits. ہاں, امپورٹنٹ چیز دیکھیں, اللہ تعالیٰ has given us so many authorities, but he is watching. We are bound to use those authorities within prescribed limits. جو اس نے بیان کر دیا, بتا دیا, اس کے اندر رہ کر ہم آزاد ہیں, جو مرضی کریں. سو یہاں بھی وہی بات بیان میں آئی کہ رسم و رواج جو ہم نے اڈاپٹ کرنے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوں گے کہ جو اسلامی تعلیمات کے برخلاف نہیں ہوں گے, جو اسلامی اصولوں کے اگینسٹ نہیں ہوں گے, بلکہ ود اکارڈنس ٹو, ان کے مطابق رہ کر ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگی آزادی سے گزار سکتے ہیں. اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف. اب ہم آتے ہیں نظریہ. اب یہ جو پریویس ڈسکشن ہوئی اس میں ہم نے دیکھا بیسز کیا ہیں, فاؤنڈیشنز کیا ہیں, اس میں سورس کیا ہے, اس میں کسٹمز کیا ہیں. قرآن پاک بیس ہے, رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہماری ویلیوز ہیں, ہمارا وے آف لائف ہے, ہماری رسم و رواج ہیں, ود ان سرٹن لمٹس ہیں, ہم آزاد ہیں ایک حد تک. اب اس ڈسکشن کے بعد یہ تو تھیں اس کی فاؤنڈیشنز. اب ہم دیکھتے ہیں نظریہ, آئیڈیالوجی کیا ہے. وہ مستحکم سوچ جو عملی زندگی میں قدم رکھنے پر مجبور کرے. لو جی, اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے یہ دیکھیں, مجبور کرے. وہ مستحکم سوچ, مستحکم سوچ, اسٹیبل تھنکنگ. جی سوچ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, سوچ اتنی امپورٹنٹ. اف یو آر پازیٹیو آپ کا کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا. یہ میں اسٹوڈنٹس کو لازمی کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ڈسیبلٹی کیا ہے؟ بلائنڈ ہونا ڈسیبلٹی نہیں ہے, اور کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے. نیگیٹو تھنکنگ سب سے بڑی ڈسیبلٹی. اب یہاں اسی بات کا ذکر ہوا, اسٹیبل تھنکنگ. وہ مستحکم سوچ جو عملی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنے پر مجبور کرے. نظریہ کا لفظ یونانی فلسفہ سے آیا, جہاں اسے تھیوریا کہا جاتا ہے, اور اس کا اصل مطلب نظر سے دیکھنا یا ناظر کے ہیں, دیکھنے والا. امپورٹنٹ چیزیں, نظر سے دیکھنا, ناظر. تھیری از دا اسٹیبل تھنکنگ دیٹ کمپیلز یو, مجبور کرتی ہے,
To take steps in practical life, the concept of the theory comes from the Greek philosophy, where it is called theoria, and originally meant to see. With the eyes, seer. What is this word? Seer. ابھی ذکر ہوا inside, اندر سے. ہم غیب کا علم نہیں رکھتے, سکس سینس تو رکھتے ہیں نا. سو اگر ہم میں پازیٹیو تھنکنگ کی کوالٹی ہے تو وی کین سی فارورڈ, ہم آگے پر نظر رکھ سکتے ہیں پازیٹیو اپروچ کے ساتھ. پازیٹیو ہے, ہمارا ہر کام پازیٹیو ہوگا, اور پھر ڈیفینیٹلی جس کا پہلے ذکر ہوا کہ ہماری سوچ اگر پختہ ہے, ہمارا ایمان اگر پکا ہے, تو جناب علی اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. ان اینی کیس ہاتھ پکڑ لیتا ہے, وہ اکیلا نہیں چھوڑتا, صرف پازیٹیو تھنکنگ سے. اور زندگی وہی بات کہ پریسکرائبڈ لمٹس جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کے مطابق گزاریں ود پازیٹیو تھنکنگ, آپ کا کبھی بھی کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف. نیکسٹ ہیڈنگ جب ہم آتے ہیں تو یہاں تک تو ہم نے نظریے کی بیسس دیکھی اور نظریے کی ڈیفینیشن دیکھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کی اہمیت کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے. پہلے تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ اس کی بیسس کیا تھیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نظریہ اہم کس طرح ہے اور اس کی اہمیت ہماری زندگیوں میں کس نوعیت کی ہے. اس میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے وہی ریفلیکشن آف آئیڈیاز, خیالات کا عکاس. خیالات کے عکاس سے مراد کیا ہے جی؟ کہ نظریہ افکار و خیالات کا عکاس ہوتا ہے, اس کو ریفلیکشن دیتا ہے, اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ معاشرے میں رہن سہن ایک چیز, وے آف لیونگ. نمبر 2 سوچ, تھنکنگ. نمبر 3 طرز فکر, آپ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, آپ کا سوچنے کا انداز کیا ہے. جو بھی ذکر ہوا کہ پازیٹیو ہونا چاہیے اور باہمی تعلقات کے اصول متعین کرتا ہے. میوچل کوآرڈینیشن, میوچل ریلیشن. قوم ریلیشن پر بیس کرتی ہے. آپ کا میوچل ریلیشن کس نوعیت کا ہے, جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, آپ کی سنسیریٹی, آپ کی پازیٹیو تھنکنگ. اسی سے ہی آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. سو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نظریے کا سب سے پہلا فائدہ, اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ آپ کی یہ تمام چیزیں فکسڈ ہو جاتی ہیں, پیور ہو جاتی ہیں, بہتر ہو جاتی ہیں. نمبر 2 سورس آف نیشنل یونٹی, قومی اتحاد کا سرچشمہ. قوم کو اکٹھا رکھنے کے لیے کوئی مقصد تو ہونا چاہیے نا, کوئی آبجیکٹو, کوئی موٹو, کوئی موٹیو, کوئی لائنز, کوئی ٹرو پاتھ ہونا چاہیے. ایمان پختہ ہو گیا, اللہ پر یقین ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یقین کر لیا, پازیٹیو تھنکنگ آ گئی, آئیڈیالوجی موجود ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ سرچشمے. اب یہاں انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ جب قوم کا ایک نظریہ, ایک آئیڈیالوجی وجود میں آ جاتی ہے, they'll be united, متحد ہو جاتے ہیں. انٹیگریشن جس کو کہتے ہیں یکجہتی, نیشنل انٹیگریشن ہوتی, قومی یکجہتی. سو نیشنل انٹیگریشن کس چیز کی محتاج ہے, دیٹ از آئیڈیالوجی. اینڈ وی ہیو اے ویری اسٹرانگ آئیڈیالوجی بیکاز پاکستان از این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ. پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. سو جب ہمیں بائی برتھ ایک آئیڈیالوجی مل گئی ہے تو سر ہم نے اس پر فوکسڈ رہنا ہے, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے, ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. بائی دس وے we'll find our destination. ہم آسانی سے اپنی منازل حاصل کر سکتے ہیں اگر وہی بات کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں, انٹیگریشن, یکجہتی وجود میں آ جائے. وہ نظریہ کی مرہون منت ہے. نیکسٹ دیکھیں جی, رضا الہی کا حصول, اٹیننگ, حاصل کرنا ہوتا ہے جی, آف Allah's
پلیئر، رضا ہوتی خوشی، خوشنودی. اب اللہ کو خوش کیسے کرنا ہے؟ سب سے آسان کام ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا. انسان کو خوش کرنے کی نسبت اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے جو ہمیں مشکل لگتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اب اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے بندوں کو خوش کرنا ہے. بندے کیسے خوش ہوں گے؟ ہماری ڈیلنگ سے. وٹ وی آر اسپیکنگ، ہمارے ایکٹس کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے کسی عمل سے کوئی کس حد تک ایریٹیٹ ہو رہا ہے، ہم کسی کے حقوق کس حد تک کنفسکیٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم ہیومیڈیٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. نو، ہم نے اس کو وینٹیلیشن دینی ہے، ہم نے اس کو سکون دینا ہے. بڑا ہی آسان ہے. اسپیک سافٹلی. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے پبلک ویلفیئر کرنی ہے، ہم نے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنے ہیں. ایون آپ اگر کام نہیں کرتے، اسپیک سافٹلی. میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں الفاظ کے بھی شجرے ہوتے ہیں. شجرہ جیسے ہمارا شجرہ نصب ہوتا ہے، الفاظ کا بھی ہوتا ہے. اچھے الفاظ بولیں. اچھے الفاظ قیمتی ہوتے. کیوں قیمتی ہوتے ہیں؟ وہ دوسرے کو سپیس دے رہے ہیں، وہ دوسرے کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں، وہ دوسرے کو آنر دے رہے ہیں، وہ دوسرے کو امپورٹنس دے رہے ہیں. اگر یہ کام ہو گیا، the most easiest way to get the pleasure of Allah. اللہ تعالیٰ کی رضا انتہائی آسانی سے حاصل ہو جائے گی اگر ہم نے پبلک ویلفیئر، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. اب ہم چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب. ہماری نیکسٹ ہیڈنگ جو امپورٹنس میں آتی ہے وہ ہے جی درست فیصلے میں مددگار، ہیلپفل ان میکنگ رائٹ ڈیسیژنز. ہم ایک حد تک آگے دیکھ سکتے ہیں، ایک حد تک. لائک پسے دیوار کیا ہے، ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے، وہ آنکھ نہیں ہے. اب وہ آنکھ جو ہے پسے دیوار والی، وہ ایمان کی پختگی سے ملتی ہے، وہ نرم بولنے سے ملتی ہے، وہ سنت پر عمل کرنے سے ملتی ہے، وہ اسلامی اصولوں پر پابندی کرنے سے ملتی ہے، وہ پازیٹیو اپروچ سے ملتی ہے، وہ کائنڈ ہارٹیڈنس سے ملتی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں تو ول بی ایبل، ہم کچھ آگے دیکھ سکتے ہیں. اب جب کچھ آگے دیکھ سکتے ہیں تو بڑا ہی آسان ہوگا رائٹ ڈیسیژنز لینا. ڈیسیژن لینا ایٹ ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے. اب آئیڈیالوجی کی امپورٹنس میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی آئیڈیالوجی اسٹرانگ ہے، آپ کے پاس آئیڈیالوجیکل بیسز ہیں جو کہ اسلامی پرنسپلز کی اکارڈنگلی ہیں، تو پھر بڑا ہی آسان ہوگا ڈیسیژنز لینا، کیونکہ ود ان پریسکرائبڈ پاتھ ہم چل رہے ہیں. ڈیسیژنز ہمارے غلط ہو ہی نہیں سکتے. پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ڈیسیژن. سو نظریہ کی اہمیت کیا ہے کہ نظریے سے ہم صحیح فیصلے لینے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. نیکسٹ دیکھیں جی، کلچر آ گیا. ثقافت کو برقرار رکھنے میں معاون، contributes to the preservation of culture. لو جی، کلچر ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر آف ہیومن لائف. میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ انسان مر جاتا ہے، کلچر نہیں مرتا، ثقافت. اس کی اگزامپل میں دیتا ہوں موہنجو داڑو، ہڑپا. 1922 میں جب سر جان مارشل نے وہاں ڈگنگ کی تو کیا ہوا کہ جب کھدائی ہوئی تو اندر سے ایک شہر نکلا. وہاں اسکلپچرز ملے، مجسمے ملے، وہاں فوڈ آئٹمز ملے، کھجوروں کی گٹھلیاں ملیں، وہاں مچھلی پکڑنے کا سامان ملا، وہاں آرنامنٹس ملے، وہاں جیولری ملی، وہاں ویپنز ملے، وہاں اینیملز ملے چھوٹے چھوٹے، دیواروں پر نقوش ملے. اس کا مطلب ہے وہ تو چلے گئے لیکن کلچر ریمینز. ان چیزوں نے، ان نشانیوں نے بتایا
کہ ان کا ریلیجن کیا تھا, ان کی ٹریڈ کیا تھی, ان کا فوڈ کیا تھا, ان کی ہیبٹس کیا تھیں, ان کا انٹرسٹ کیا تھا. سو کلچر بڑی پاورفل چیز ہے. کلچر اور ریلیجن اٹیچڈ ہیں. لائک اس کی ایک اور ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ میں کسی نان مسلم کنٹری میں ہوں, ٹھیک ہے جی, میں مسجد میں انٹر ہو گیا ہوں دور سے, تو وہ تو ایک پتہ لگ رہا ہے نا جی کہ میں مسجد میں گیا ہوں. تو میں مسجد میں نہیں ہوں, لیکن میں شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, سر پر کیپ پہنی ہوئی ہے, تو ایک کلچر کی ڈومیننس آ جائے گی, ہاں یار یہ شاید مسلمان ہے, لائک ڈریس کوڈ سے ایون. سو یہاں امپورٹنٹ چیز کیا ہے جی کہ آزادی, ثقافت, رسم و رواج برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے. نظریہ اگر موجود ہے تو اس کی امپورٹنس کیا ہے, کلچر ہمارا فائن ہو جائے گا, اس کا ریفلیکشن بہت اچھا ہو جائے گا, اس میں پیورٹی آ جائے گی. وہ سب سے بڑی بات, کلچر میں اگر اسلامی نظریہ ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ ایک میگنیٹک پار رکھے گا جی, وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا, وہ پیورٹی سپریڈ کرے گا معاشرے میں کہ دے آر پیور. سو ثقافت کو برقرار رکھنے میں, ثقافت کو مضبوط رکھنے میں بھی نظریے کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. اس کے بعد ٹو نیشن تھیوری کا ٹاپک آتا ہے, اسی کا ہی حصہ. اسٹوڈنٹس, ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. ویسے تو سمپل سی چیز ہے کہ اس کے نام سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے. ٹو نیشن یعنی ہم اور ہندو. اب ٹو نیشن تھیوری کی ایک ٹپیکل ڈیفینیشن ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے, اس ڈیفینیشن میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. میں نے کیا لائن بولی, برِ صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد ہیں. اسٹوڈنٹس اکثر کیا لکھتے ہیں, برِ صغیر پاک و ہند میں دو قومیں آباد ہیں. دو تو نہیں تھیں, سکھ بھی تھے, ادر نیشنز بھی تھیں. دو بڑی قومیں, Hindus and Muslims. They live together for the thousands of years, but they can't live together. وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. Reason? They have different values, they have different customs, they have different literature, they have different ideology. And the most important thing, مذہبی اختلافات بالکل مختلف ہیں. ہم مذہبی, یہ برِ صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد ہیں. رسم و رواج, ادب, مذہب اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ الگ ہیں. That's why they cannot live together. یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس تعریف کی وجہ سے ہم اس کو کلیرٹی میں دیکھتے ہیں کہ یہ دو قومیں تھیں جو کہ سیپریٹ تھیں. دو قومی نظریے کا آغاز کیسے ہوا, کب سے ہوا, ایک طویل گفتگو. دو قومی نظریے کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے, لائک ایک لمبی لسٹ ہے, اس میں چند نام میں نے لکھے, جس میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دین اکبری جو تھا اس کے خلاف آواز بلند کی, شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ, سر سید احمد خان, علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ, قائد اعظم رحمت اللہ علیہ, پھر جان برائٹ, پھر مولانا جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ, پھر مولانا عبد الحلیم شرر رحمت اللہ علیہ, ولایت علی بمبوک, مرتضی احمد مکیش. یہ تمام لوگوں نے مختلف طریقوں سے دو قومی نظریے کی وضاحت کی کہ قوموں کی الگ آئیڈینٹی کیسے وجود میں آتی ہے, لائک وہ کون سی بیسز ہیں, وہ کون سے ریزنز ہیں, وہ کون سی اپروچ ہے, وہ کون سے کنسرنز ہیں جن کی وجہ سے دو قومیں الگ ہو جاتی ہیں. اور ان ساروں کو اگر ہم پڑھیں, میجورٹی کو, تو اس میں نظریہ, آئیڈیالوجی کہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیکل بیسز کی وجہ سے قومیں الگ ہو جاتی ہیں, اور ہماری اسلامک آئیڈیالوجی ہے. اس میں موسٹ امپورٹنٹلی جس کا ہم ذکر دیکھتے ہیں وہ سر سید احمد خان, علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ. سر سید احمد خان نے بھی قوم کا لفظ استعمال کیا,
ہمارے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جب رائٹ مانگا گیا تھا، الگ انتخابی حیثیت، یہ کب وجود میں آئی تھی؟ 1909 میں، تب ہمیں یہ رائٹ ملا تھا. سو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا رائٹ نے ٹو نیشن تھیوری کو ایک مزید ایک فائن شیپ میں وہ سامنے ہے. اور اس کے بعد علامہ اقبال کی جتنی پوئٹری پڑھ لیں، علامہ اقبال کا الہ آباد ایڈریس پڑھ لیں، علامہ اقبال کے نظریات دیکھ لیں، علامہ اقبال کی فلسفی دیکھ لیں، وہ بیس کیا کر رہی ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی، کہ مسلمز آر اے ڈفرینٹ نیشن، کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے. قائد اعظم کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ایک سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی ہوگی، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، کہ پہلا ہندو جب مسلمان ہوا تو پاکستان وجود میں آ گیا. اب اس وقت تو پاکستان کا نام بھی نہیں تھا. فرسٹ نان مسلم when he became Muslim or turned Muslim, پاکستان was came into being. پاکستان کا نام تو 1933 میں آ رہا ہے چودھری رحمت علی کے ذریعے. اس وقت تو پاکستان کا نام ہی نہیں تھا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ That thought was came into being. وہی بات جو بالکل شروع میں کی، ایک سوچ وجود میں آئی. وہ سوچ کیا تھی کہ now I'm a Muslim, I should have a separate place to live where I can easily follow my religion, the teachings of Islam, قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی سنت، حدیث، ان کو میں آسانی سے فالو کر سکوں، ان کی آسانی سے پیروی کر سکوں. سو ٹو نیشن تھیوری کا وجود تب سے ہی ہمیں دکھائی دے رہا ہے جب پہلا ہندو مسلمان. اس میں قائد اعظم نے بارہا مقامات پر پھر قائد اعظم نے کلیئر ورڈکٹ دی کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. وی آر مسلم، وی آر ڈفرینٹ، وی شوڈ ہیو اے سیپریٹ پلیس. ہمیں ایک الگ ریاست، ایک الگ خطہ، ایک الگ ملک، ایک الگ وطن چاہیے جہاں رہ کر ہم اپنے ریچولز، ہماری ویلیوز، ہمارے کسٹمز، وے آف لیونگ، ہماری تعلیمات، اصول، اس کے مطابق زندگیاں گزار سکیں. یاد رکھیے گا سب سے امپورٹنٹ چیز، ایک تو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتائی کہ جب بھی لانگ کوشچن سٹارٹ کرنا ہے تو تمہید کی ہیڈنگ، انٹروڈکشن کی، سوال شروع. اب ہم نے سوال کو اینڈ بھی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ والی ہیڈنگ نہیں دیتے تو یاد رکھیے گا اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا سوال ختم نہیں ہوا. میں تو اسٹوڈنٹس کو کلاس میں کہہ دیتا ہوں کہ یاد رکھنا میں نے نمبر کاٹ لینے ہیں اگر آپ نے سوال کو کنکلوڈ نہ کیا. کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی آپ نے جو سارا سوال لکھا ہے آپ نے اس کو سمرائزڈ فارم میں ایک پیراگراف میں، ایک پیج پر، آدھے پیج پر اس کو بیان کر دینا ہے کہ اس کا حاصل کلام کیا ہے. حاصل کلام کیا ہوتا ہے؟ تمام گفتگو کا خلاصہ. What we have discussed before. ایک ٹپیکل سینٹینس بولا جاتا ہے، مندرجہ بالا بحث سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ the basis of Pakistan is an ideology، کہ نظریہ جو ہے پاکستان کی بنیاد نظریے پر. نظریہ کی اہمیت ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ہے. نظریہ ہمیں ایک ٹرو پاتھ پرووائڈ کرتا ہے. آئیڈیالوجی ہمیں ایک پازیٹیو تھنکنگ پرووائڈ کرتی ہے. آئیڈیالوجی ہمیں رائٹ ویز کا بتاتی ہے. آئیڈیالوجی ہمیں ٹرو ڈیسیژنز کرنے پر مجبور کرتی ہے، کمپل کرتی ہے، ہاں صحیح ڈیسیژن لینا ہے. سو اس میں آپ نے اس کو انہی الفاظ میں کنکلوڈ کر دینا ہے کہ نظریہ انسانی زندگی میں کس حد تک اہم ہے اور اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو کس ڈائریکشن میں لے کر جا سکتے ہیں، اینڈ دیٹ ول بی پازیٹیو. یہ ہمارا ٹاپک تھا جی، آج کا عنوان تھا جو کہ اختتام پذیر ہوا. امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں جس حد تک میں نے سمجھانے کی کوشش کی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.